شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج میرے مہمان جناب بہت قابل احترام اسلام آباد حلقہ NA53 سے بہت ہارڈ ورکر، جنونی ورکر، عوام کی خدمت کرنے والے جناب عزت خان صاحب، میں ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ اس کے بعد میرے ساتھ میاں نصیر گولڈ کاکا خیل صاحب، یہ بہت اہم شخصیت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر میری ایڈوائز، میری تجویز پہ عمل کیا جائے تو یہ ملک مزید ترقی بھی کر سکتا ہے۔ وہ ترقی کیسے کرے گا وہ انہی سے ہم پوچھیں گے۔ مہنگائی پہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا وہ بھی انہی سے پوچھیں گے۔ انہی سے ابتدا کرتے ہیں۔ میاں نصیر گولڈ کاکا خیل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو مہنگائی کا فقدان ہے، مہنگائی کے فقدان پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مغل صاحب آپ کا شکریہ، عزت خان صاحب آپ کا شکریہ۔ اب مہنگائی پہ کنٹرول اس وقت ہو جاتی ہے جب حکومت کی پالیسی صحیح سمت میں چل رہی ہے تو مہنگائی پہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ہم نے 10 رکنی ایک ٹیم بنایا۔ 10 رکنی ٹیم نے اسمگلنگ پہ ریسرچ کیا۔ ریسرچ کرنے کے بعد ہم نے اس کے لیے پلان بنایا اور اس پلان کو جب حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے امپلیمنٹ کرایا تو صرف اسمگلنگ سے سالانہ جو 2000 سے 2500 ارب روپے جو کہ 15 ارب ڈالر بنتے ہیں وہ رک گیا۔ اس کے بعد ابھی NCP کی جو گاڑی کڑی ہے حکومت کے پاس وہ 150 سے 200 ارب روپے کا ہے۔ جو گاڑیاں چند محکموں کے اندر اس ٹائم موجود ہیں، اگر ان گاڑیوں کو نیلام کیا جائے تو اگر یعنی یہ وہ گاڑی جو استعمال میں نہیں ہے، یہ گاڑی زمین پہ کڑی ہے اور مٹی اس کو کھا رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ماہ اس میں 3 ارب روپے خزانے کو نقصان ہے، کیونکہ جب یہ ایک ماہ رک جاتی ہے تو 3 ارب ایوریج سے خزانے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے نا، یہ ہیوی مشینری ہے جو 800 ارب سے لے کر 1500 ارب روپے تک یہ ترنول میں اور گجرانوالہ میں پاکستان